Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are enjoying the series of spotting the error in preposition. Enjoy تو آپ کو ویسے کرنا بھی چاہیے کیونکہ بڑے آپ کے سر سے وہ درد سر جو ہے وہ اتر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ preposition پتہ نہیں کیا رول ہے کیا رول نہیں ہے. So you always remain confused in it and hopefully this series has solved some of your confusions. اور انشاءاللہ جب آپ اس سیریز کو کمپلیٹ جو ہے وہ گریب کر لیں گے اور آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ لوگ کی جو کمانڈ ہوگی وہ اس پہ اور بھی زیادہ ہو جائے گی. Now coming toward MCQs number 1. Smoking is injurious for health. یہ جو آج کے کچھ MCQs میں نے لکھے ہیں اس میں آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ہمارے پاس جب انجوریس کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ، تو جب ہمارے پاس انجوریس آتا ہے ہم اس کے بعد فار نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کے بعد ٹو لگاتے ہیں. اب آپ لوگ اس کو بڑے جنرلی فار ہی لگاتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ریمبر دیٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. فار ہیلتھ ہمارے پاس غلط بن جائے گا. دین MCQs number 2. Learn the poem assigned to you word by word. ہائے ہائے، آپ نے تو یہی سیکھا ہوتا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ، لیکن یہ ورڈ بائی ورڈ نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ فار ورڈ ہوتا ہے. ورڈ بائی ورڈ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ورڈ فار ورڈ ہوگا. دین MCQs number 3. He waited under the shade of the tree. یہ جو شیڈ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم صرف اور صرف فیل کر سکتے ہیں، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اٹھا کر دوسرے بندے کو دکھا سکتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ریسپیکٹ ہم کہتے ہیں، صحیح ہے، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح اٹھا کر ہم دوسرے بندے کو نہیں دکھا سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس جو شیڈ ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر تو آتا ہے لیکن ہم اس کو اٹھا کر دوسرے بندے کو دکھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس جو شیڈ ہوتا ہے ہم اس کو صرف اور صرف محسوس کر سکتے ہیں. تو جب ہمارے پاس کوئی بھی ایبسٹریکٹ ناؤن آتا ہے ہم اس کے ساتھ انڈر کو یوز نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ he waited in the shade of the tree. اگر ہم کہتے ہیں کہ he waited under the shade of the tree تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ یہ ہمارے پاس غلط بن جائے گا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے their house is located in the east of my house. ہمارے پاس بھائی آپ نے سنا ہوگا ہمارے پاس ہوتا ہے ڈائریکشن. تو ڈائریکشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے ان نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کے لیے ٹو لگاتے ہیں. ہم جب کسی چیز کے بارے میں ڈائریکشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس کہاں پر لوکیٹڈ ہے، then we do not use in for it, rather we have to use to for it. So if I say that their house is located in the east of my house, this is going to be considered incorrect. Rather I should say that their house is located to the east of my house. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہمارے پاس ڈائریکشن آتا ہے تو ڈائریکشن سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ آرٹیکل سے لگاتے ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں کہ their house is located in east of my house تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ their house is located to the east of my house. Next is students of NMT CAD have thirst in knowledge. اب ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کتنا جو ہے وہ علم کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہی بات آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس عمر میں اگر آپ لوگ اتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ آپ لوگ کی جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ زبردستی ہوگی. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم آپ لوگ جو ہے وہ اس عمر میں اگر اتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ آپ کو نہیں رکوا سکتی، اور اللہ جل شانہ بھی آپ کو کیا کرے گا؟ اس کا ریوارڈ ضرور دے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ بھی ہمیں وہی چیزیں دیتے ہیں جس کے لیے انسان خود جو ہے وہ محنت کرتا ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تھرسٹ ان نالج، تو تھرسٹ ان نہیں ہوتا، تھرسٹ کیا ہوتا ہے؟ فار ہوتا ہے. کسی چیز کے لیے جب ہمارے دل میں آس ہوتی ہے، ہم اس کو خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، تو ہم تھرسٹ ان نہیں کہتے بلکہ ہمارے پاس اس کے لیے آئے گا تھرسٹ فار نالج. دین MCQs number 6 is I am good in grammar. جب ہم کسی اسکل کی بات کرتے ہیں یا ہم جب کسی ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ان نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ایٹ آتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ I am good at grammar. اگر آپ کہتے ہیں کہ I am good in grammar تو آپ کا جو سینٹینس ہوگا that is going to be considered incorrect. Then coming towards sentence number 7, he wrote it with ink. اچھا دیکھیے ہمارے پاس مٹیریل آف ایکسپریشن ہوتا ہے. مٹیریل آف ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس کے ذریعے سے آپ دوسری چیز کو لکھ دیتے ہیں. اب مٹیریل آف ایکسپریشن کا آپ کے پاس دو ہے، ایک آپ کے پاس لیکوڈ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس سالڈ ہوتا ہے.
یعنی آپ کے پاس جو انک ہوتا ہے یہ آپ کے پاس لیکوڈ ہوتا ہے یا یہ آپ کے پاس سالڈ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ آپ کے پاس لیکوڈ ہوتا ہے تو لیکوڈ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ان لگاتے ہیں. اور جب ہمارے پاس مٹیریل آف ایکسپریشن جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس سالڈ ہو تو پھر ہم اس کے ساتھ ود لگاتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ ہی روٹ اٹ ان انک, ود انک غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس جو انک ہے یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے اور لیکوڈ چیز کے ساتھ ود نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ ان آتا ہے. پھر ہم نے لکھا ہے کہ شی روٹ اٹ ان پین, تو پین ہمارے پاس لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے؟ یہ ہمارے پاس سالڈ ہے, اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا آئے گا, یہ ہمارے پاس ود آئے گا. سو شی روٹ اٹ ود پین. تو آپ ہوپ فلی اس سے نئی چیزیں لرن کر رہے ہیں. اب آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ تو ہمیں یہ جو بتاتے ہیں یہ تو ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اس سے ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں. یار اس میں ڈسہرٹ ہونے والی کون سی بات ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. دیز کائنڈ آف ایررز آر کالڈ ڈیولپمنٹل ایررز. آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ اپنے ایررز کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ غلطی کر لیتے ہیں, اس غلطی کا آپ کو ریزن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں غلطی ہے, اور اس کے ذریعے سے پھر آپ کیا کر لیتے ہیں, آپ جو ہے وہ اس غلطی کو کور کر لیتے ہیں. سو اف یو آر میکنگ دیز MCQs اور یو آر اٹمپٹنگ اٹ رانگ, اٹ از نو ایشو. انسان جب تک غلطیاں نہیں کرے گا وہ تب تک جو ہے وہ کسی بھی اچھے یا نئی چیز کو نہیں سیکھ سکتا ہے. سو یور دیز کمٹنگ آف دیز مسٹیکس آر ناٹ نیگیٹو, rather you should be taking it positive. کیونکہ اگر آپ غلطی نہیں کرتے تو پھر آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ چیز نہیں آتی ہے. تو ہوپ فلی آپ اس کو جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں لیں گے. یہ ڈیولپمنٹل ایرر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے ایررز کو کور کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.